آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اٹیک کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اور میرا یہ خیال تھا کہ اٹیک کریں گے. یہ جسے کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، تو اس قسم کا فلسفہ وہاں بھی چل رہا ہے کہ اب اتنی بڑا موومنٹ کرنی اور پھر اس کے بعد اس کو پل بیک کر لینا مناسب نہیں لگتا مجھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پریٹیکسٹ یا ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی آپ کر دیں کچھ بہانا چاہیے. ترکیہ کے فارن منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک موقع کی تلاش میں ہے. آپ نے کہا تھا وہ فالس فلیگ بھی کر سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کچھ نہ کچھ کو ضرور کریں گے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے مگر دیکھیے ایران نے کیا کیا، اور پھر ہمیں اب مجبور ہو کے ہمیں یہ کرنا پڑا. کچھ نہ کچھ پرووکیشن یہ کریں گے، فالس فلیگ جیسے آپ کہتے ہیں، تاکہ یہ جواز بن سکے ان کے پاس. لیکن آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیچر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پہلے بہت دھکا زور لگاتے ہیں، بہت بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایسے کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ دباؤ بڑھا کے ایرانی رجیم سے کوئی اور اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی ویکنیس ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عائشہ وہ اب اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ جی دستبردار ہو جائیں، یہ گورنمنٹ ہی چلی جائے، اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ سب کچھ تو ہو گیا. انہوں نے سینکشنز ان کے چل رہے ہیں، لگ رہے ہیں، عوام کھڑی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ایران سے کیا مانگیں گے؟ اچھا، سینکشن سے مجھے یاد آیا کہ ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے جو ایکسٹینشن مانگی گئی ہے، پاکستان کیا اتنے 10 سال کے بعد بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس پر معاملہ کر سکے، یا عدالت کی طرف سے دیکھیے آج آپ پینلٹی نے فیس کرنی؟ ایک بہت اہم بیان آیا ہے پاکستان کے اندر، جو ایران کے سفیر ہیں انہوں نے بہت پاکستان کے حق میں ایک بیان دیا ہے کہ بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. کہاں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ریزولوشن موو کیا تھا اینٹی ایران فورسز نے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے اندر جو تشدد ہو رہا ہے اپنے عوام کے اوپر، اس کے اوپر وہ ریزولوشن تھا، اس کو کنڈیم کرنے کا ریزولوشن. تو اس میں بہت سے ملکوں نے اس ریزولوشن کو پاس کیا، حمایت کی، مگر چائنا نے اور پاکستان نے حمایت نہیں کی. اور ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ توقع شاید نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، امریکہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. تو پاکستان تو کھڑا ہو گیا اور ایران کا ساتھ دیا انہوں نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مشکل حالات آنے والے ہیں، مگر ابھی شاید نہیں ہوگا ایسے. اور آپ نے جو بات کی یہ ایرانین پائپ لائن کی، میرا خیال ہے کہ اشارے ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی طرف کہ اچھا ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو آپ مہربانی کریں نا، یہ جو دھمکی آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کو پیچھے ہٹائیں اور ایکسٹینشن دے دیں ہمیں 10 سال کی. اور ایکسٹینشن والا تو بڑا جیسے کہتے ہیں نا اسکیپ کلوز ہے نا، کہ ابھی آپ مت لے کے جائیں، آگے دیکھا جائے گا. تو 10 سال کی ایکسٹینشن دے دیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیس نہ کریں، ان کے لیے بھی پرابلم بن جاتا ہے، ان کو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک وائلیشن آف کانٹریکٹ ہے. تو کچھ اس قسم کی بات ہو رہی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے، تاکہ اس وقت فوری طور پہ پاکستان کے اوپر وہ پریشر نہ آئے جو کہ آ سکتا تھا ایران کی طرف سے. ساتھ دینے کی جہاں بات ہوئی، تو اس سے پہلے بھی جب ایران پہ اٹیک کیا گیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، تو تب پاکستان کی بھی کوششیں تھیں بیہائنڈ دا سینز ایران کے معاملے کو لے کر. ابھی بھی ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اور وہاں بھی محسوس کیا جا رہا ہے. ایسا اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اوبویسلی سب متحرک ہو چکے ہیں، جو یورپین فلائٹس ہیں وہ ڈائیورٹ کر دی گئی ہیں ایرانین ایئر سپیس سے. تو پاکستان کیا کر سکتا ہے ڈسفیوز کرنے کے لیے سچویشن؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. صرف یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر چائنا اور یا رشیا کے ساتھ مل کے کوئی ریزولوشن پاس کیا جائے کہ یہ اس کو روکا جائے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس سے علاوہ پاکستان اور یو این کو تو امریکن پریزیڈنٹ کسی خطے میں نہیں پاکستان رکھتے. کی کوئی ڈیفینس اگریمنٹ نہیں ہے ایران کے ساتھ اس کی ڈیفینس کے لیے. سو دیر از نتھنگ پاکستان کین ڈو. اوکے، واٹ رشیا اینڈ چائنا آر ڈوئنگ؟ سنا ہے کہ رشیا کوئی چائنا ڈیفینس سسٹم دیا جا رہا ہے، صرف وہ ہتھیار دے سکتے ہیں، لونز دے سکتے ہیں، مگر کسی قسم کی جنگ کے اندر براہ راست حصہ نہیں لے سکتے، نہ ہی لیں گے وہ. اوکے.